بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب کا پہلا سبق جو کہ ایک حمد ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، موجود ہے۔ یہ حمد مظفر وارثی کی لکھی ہوئی ہے۔ آج ہم سب اس حمد کو پڑھیں گے۔ حمد کو پڑھنے سے پہلے ہم سب اس حمد کو عدنان سمیع کی خوبصورت آواز میں سنیں گے۔ عدنان سمیع کی آواز میں اس خوبصورت حمد کو سننے کے بعد اب ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ بلند خوانی کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑے گی کہ جس طرح سے یہ حمد ہماری کتاب میں دی گئی ہے اس طرح سے یہ عدنان سمیع نے پوری نہیں جو ہے وہ گائی ہے، ہم یہی کہیں گے۔ اب ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ پہلے میں آپ کے لیے اسے پڑھوں گی اور پھر آپ اسے گھر پر دہرائیں گے۔ ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا، اے خدا اے خدا، اے خدا اے خدا، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلیں سینہ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا، نور ہی نور بکھرا ہے کالک نہیں، دوسرا کوئی حد گماں تک نہیں، تیری وحدانیت میں کوئی شک نہیں، لاکھ ہوں صورتیں ایک ہی رنگ میں، تو ہے جلوہ نما اے خدا اے خدا، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ اب حمد کی بلند خوانی کے بعد ہم اس حمد میں موجود کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی پر کام کریں گے تاکہ ہم حمد کا مطلب بآسانی سمجھ سکیں۔ پہلا لفظ جو حمد میں ہم نے مشکل پایا وہ فلک ہے۔ ویسے تو یہ درجہ ہشتم کے طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ فلک کا مطلب آپ میں سے کافی لوگوں کو پتہ ہوگا۔ فلک کا مطلب ہوتا ہے آسمان۔ دوسرا لفظ آپ نے پڑھا سحر۔ ایک ہوتا ہے سحر، ایک ہوتا ہے سحر، رائٹ؟ سحر مطلب صبح۔ سینہ سنگ، یہ لفظ ہم نے پڑھا، مرکب لفظ ہے یہ ایک، سینہ اور سنگ سے مل کر بنا ہے۔ سینہ ہارٹ جسے ہم کہتے ہیں، کور بھی کہتے ہیں ہم اس کو، اور سنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر۔ تو سینہ سنگ کا مطلب ہو جائے گا پتھر کے اندر سے۔
جیسا کہ دوسرے بند کی دوسری ہی لائن پہ سبزہ و گل کھلیں سینہ سنگ سے، پھول پتے جو کہ ایک پودے کا حصہ ہوتے ہیں، جب وہ کھلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پودا نکلا. پودا کہاں سے اگتا ہے؟ زمین سے اگتا ہے، چاہے پتھریلی زمین ہی کیوں نہ ہو، اس میں سے پودا نکلتا ہے. تو سبزہ و گل کھلیں سینہ سنگ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ اس نے زمین کے اندر سے، پتھروں کے اندر سے جو ہے سبزہ اگایا جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی. اگلا لفظ ہے آہنگ. آہنگ کا مطلب ہوتا ہے دھن یا سر. جیسے کہ کوئی گیت گایا جاتا ہے تو اس میں آواز، گانے والے کی آواز اور موسیقی کی آواز میں ایک آہنگ ہوتا ہے، ایک ہارمنی جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، ایک یکسانیت ہوتی ہے کہ وہ دھن اور آواز ایک ساتھ جو ہیں خوبصورتی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور ہم ایک کسی بھی گیت سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں. گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے. بہت دفعہ ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، صبح سویرے چڑیاں چہچہاتی ہیں، ہم نیند میں ہوتے ہیں اور ہم انہیں سنتے ہیں، اور ان کی چہچہاہٹ اصل میں کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں. سمندر کا شور سنیے، دریاؤں کا شور سنیے، چلتی ہوئی ہواؤں کو سنیے. ہم انہیں شور کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی اس کائنات کے ساتھ اس رب کی حمد و ثنا کی صورت میں ایک ہم آہنگی ہوتی ہے کہ وہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اگلا لفظ جستجو ہم نے پڑھا. ویسے تو یہ لفظ بہت بولا جاتا ہے، مشکل نہیں ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش یا کھوج کرنا. جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں ملتا. ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ملتا صرف اسی کو ہے جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو. جو اللہ کی تلاش کرتا ہے، جو اللہ کی کھوج کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اسے ہی ملتا ہے جو اللہ کی جستجو کرے گا. حد گما، حد لمٹ کو کہتے ہیں اور گما سوچ کو کہتے ہیں. حد گما کا مطلب ہوتا ہے سوچ کی حد. ہم سب کی حد گما ہے، ہم ایک حد تک سوچ پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس حد گما سے بھی بہت آگے ہے، ہماری سوچ سے بھی بہت آگے ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی کائنات کہاں ہیں. اگلے پیج پر پہلا ہی بند ہے، نور ہی نور بکھرا ہے کالک نہیں، دوسرا کوئی حد گما تک نہیں. کوئی اور رب نہیں ہے، صرف ایک واحد رب اللہ تعالیٰ ہے. یہ انسان کی سوچ ہے کہ وہ اپنے قریب قریب پائے جانے والی چیزوں کی پوجا کرنے لگتا ہے. کیونکہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں پاتے تو ہم سوچتے ہیں کہ بس جسے ہم دیکھ نہیں پاتے وہ ہے نہیں. یہی ہمارے گما کی حد ہے، یہی ہماری حد گما ہے. لیکن وہ ہماری حد گما سے بھی آگے ہے جہاں تک انسان کی سوچ جا بھی نہیں سکتی. یعنی ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہے یا ہم یہ سوچیں کہ اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم نے چونکہ اللہ کو دیکھا نہیں تو وہ نہیں ہے، تو پھر یہ ہمارا حد گما ہے کہ یہ ہماری سوچ کی حد ہے کہ ہم ایسا سوچتے ہیں. لیکن وہی تو ہے جو ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے. التجا، یہ لفظ بھی آپ لوگ بہت زیادہ پڑھتے رہے ہیں. عرض یا گزارش کو کہتے ہیں. بالکل آخری لائن پر ہے یہی التجا، اے خدا اے خدا. اور کیا التجا ہے؟ خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر. آخر میں شاعر نے یہ دعا کی ہے اپنے لیے کہ میری بس یہی عرض ہے، یہی گزارش ہے کہ میرا سر ہمیشہ تیرے در پر
جھکا رہے. تو التجا کا مطلب ہوتا ہے گزارش یا عرض. اگلا لفظ ہے وحدانیت. یہ واحد سے نکلا ہے. اور وحدانیت جو الفاظ اس طرح سے ختم ہوتے ہیں جیسے وحدانیت، انسانیت، آدمیت، یہ سب اصل میں ایک فلسفے کا بیان کرتے ہیں. سو وحدانیت کا مطلب ہوا یکتائی یا ایک ہونے کا فلسفہ. یکتائی کا مطلب یکتا ہونا، یکتا کا مطلب ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا فلسفہ. وحدانیت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا فلسفہ. کون سے بند میں آپ کو یہ مل رہا ہے لفظ؟ ذرا اس کو تلاش تو کیجیے کہ وحدانیت کا لفظ ہمیں کون سے بند میں مل رہا ہے. اگلے پیج پر پہلا ہی بند ہے، تیری وحدانیت میں کوئی شک نہیں. سورہ اخلاص پڑھتے ہیں ہم، اسی بات کی گواہی دیتے ہیں. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ کی وحدانیت میں ہمیں بحیثیت مسلمان کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. وحدانیت فلسفہ ہے اللہ کے ایک ہونے کا، اور یہی فلسفہ ہمارا فلسفہ حیات ہے. اسی کے گرد ہماری زندگیاں گھومتی ہیں، اسی کے گرد ہم مذہبی طور پر گھومتے ہیں. جلوہ نما. جلوہ نما کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا یا ظاہر ہونا. آپ اگر اسی بند کی ساتھ لکھے ہوئے شعر کی آخری لائن پڑھیں، تو ہے جلوہ نما اے خدا اے خدا، تو جلوہ نما کا مطلب موجود یا ظاہر ہونا ہوتا ہے. لاکھوں کروڑوں طرح کی چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، لیکن ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو کی جستجو کی ہو، اسے ہر چیز میں صرف اللہ پاک ہی نظر آتا ہے. چاہے ہم خوبصورت منظر دیکھیں کوئی، یا کوئی خوبصورت چیز دیکھیں، یا کوئی خوبصورت چہرہ دیکھیں، تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور ہم اس بات کو گواہی دیتے ہیں کہ جب یہ اتنی خوبصورت چیز بنائی گئی ہے تو اس کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا. تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی تو جلوہ نما ہے. چاہے کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ہی موجود ہے اس میں. اگلا لفظ ہے سونپنا. یہ سونپ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، سونپ کر منصب آدمیت مجھے. سونپنا، سونپنے کا مطلب ہوتا ہے دے دینا، کسی کو دے دینا. سونپ کر منصب آدمیت مجھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپ دیا ہے، ہمیں دے دیا ہے، ہمیں انسان بنا دیا. اور پھر اس کے بعد ہم حمد میں جب اس کی تشریح کریں گے تو ہم پوری اس بات کو دیکھیں گے کہ اس نے ہمیں منصب آدمیت سونپ دیا، اور پھر ہمیں کسی حد تک خود مختار بھی بنا دیا. منصب، منصب عہدے کو کہا جاتا ہے، یا مقام کو، یا درجہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا منصب سونپ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منصب آدمیت سونپ دیا ہے. اور آدمیت وحدانیت سے ملتا جلتا لفظ ہے، تو معنی کے حساب سے ایک ہی طرح کے ہوں گے. مطلب یہ بھی ایک فلسفہ ہے. وحدانیت واحد ہونے کا فلسفہ ہے، تو آدمیت آدمی ہونے کا فلسفہ ہے. یہاں آدمی سے مراد انسان ہونا ہے. خم، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر. خم کا مطلب ہوتا ہے جھکا ہوا. ایک تابعدار انسان، ایک فرما بردار انسان ہمیشہ یہ جستجو کرتا ہے، یہ التجا کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے کہ اس کا سر ہمیشہ اللہ کے سامنے ہی جھکے اور اللہ کے ہی سامنے جھکا رہے. دہلیز، دہلیز چوکھٹ کو کہا جاتا ہے یا دروازے کو. اور یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ ہمارا سر ہمیشہ صرف اللہ کی دہلیز پر جھکے. چاہے ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی عرض کرنا ہو، ہمیں کوئی بھی چیز مانگنا ہو، ہمیں کچھ بھی پریشانی ہو، تو ہمارا سر صرف اللہ کی دہلیز پر خم ہو اور ہم اسی سے ہی مانگیں. الفاظ معنی کو اچھی طرح سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نیکسٹ سیشن میں اس کی تشریح کریں گے. کافی تشریح تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی،
لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اس کے سوالات اور جوابات تفہیم کی طرف آتے ہیں. سوال اور جواب آپ کو یہاں پر نہ ڈکٹیٹ کیے جائیں گے، نہ آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے، بلکہ آپ کو ہم کچھ باتیں یہاں پر ڈسکس کرتے جائیں گے اور پھر آپ ان کے جوابات لکھیں گے. سوال نمبر 1 ہے کہ شاعر نے کن کن چیزوں میں اللہ کی جھلک بیان کی ہے؟ ویسے تو میرے مطابق ہر چیز میں ہی اللہ کی جھلک موجود ہے، لیکن جب آپ ذرا اسے دوبارہ سے پڑھیں گے اور پہلا ہی شعر پڑھ لیجئے، یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک. وہی بات ہو گئی، جتنی دنیایں ہوں جو ہماری سوچ میں ہوں، ہمارے حد گماں میں ہوں اور ہمارے حد گماں میں ہیں بھی نہیں، ان سب میں ہی اللہ تعالیٰ کی جھلک ہے. جب ہم ان سب کو ہی دیکھیں گے تو ہمیں صرف اللہ یاد آئے گا، ہماری زبان سے بے اختیار نکلے گا سبحان اللہ. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر چیز میں ہی اللہ تعالیٰ کی جھلک موجود ہے. دوسرا سوال ہے سب سے جدا کس کی ذات ہے؟ یہ تو کوئی سوال مشکل ہی نہیں ہوا آپ کے لیے. سب سے جدا اللہ پاک کی ہی ذات ہے. سوال نمبر 3 ہے شاعر کے مطابق اللہ کس کو ملتا ہے؟ یہ بھی اب آپ کے لیے مشکل نہیں ہے اگر آپ نے الفاظ معنی کو اچھی طرح سے سمجھا ہے. تو اللہ تعالیٰ صرف انہیں ملتا ہے جو اس کی جستجو کرتا ہے سچے دل کے ساتھ. ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو بھائی پکے مسلمان ہیں، لیکن اصل میں تو پکا مسلمان وہی ہے جو مومن ہے، اور مومن وہی ہے جو اللہ کو پانے کی جستجو کرتا ہے. جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو. اگلا سوال ہے کن چیزوں کو شاعر نے خدا کی نشانی قرار دیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو یہ حمد پڑھنا پڑے گی. کن چیزوں کو شاعر نے خدا کی نشانی قرار دیا ہے؟ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی، یہاں پر کچھ اشارے ملیں گے، ان کی مدد سے اپنا جواب مرتب کیجئے گا. اگلا سوال ہے حمد و ثنا کون کر رہا ہے؟ حمد و ثنا کون کر رہا ہے؟ میرے حساب سے تو ساری کائنات اور اس میں موجود ہر چیز ہی اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے. جب چڑیاں چہچہاتی ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں، دریا بہتا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، سمندر کی لہریں ساحل سے ٹکراتی ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے. ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے. اور پہلے ہی پیج کے آخری شعر پر جب آپ دیکھیں گے تو اس سے بھی یہی کچھ پتہ چلتا ہے کہ جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا. آخری سوال، یا شاید آخری سے پہلے والا سوال ہے یہ، خدا نے انسان کو کون سا رتبہ عطا کیا ہے؟ الفاظ معنی اگر آپ نے احتیاط سے سنے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا نے انسان کو کون سا رتبہ عطا کیا ہے. اس کا جواب بھی آپ خود ہی لکھیں گے. آخری سوال اب آیا ہے ہمارے سامنے، شاعر نے اپنے لیے کیا التجا کی ہے؟ شاعر کی التجا بالکل آخری والے شعر میں موجود ہے. خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر. ہے یہی التجا، اے خدا اے خدا. شاعر نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی ہے، التجا کی ہے، عرض کی ہے، دعا کی ہے کہ اس کا سر ہمیشہ اللہ کے ہی در پر جھکے. ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو اپنی ایکسرسائز بکس میں لکھنا ہے. الفاظ معنی آپ کو اپنی ایکسرسائز بک میں لکھنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں اس حمد کی تشریح کریں گے، اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں گے. جب تک کے لیے آپ یہ تمام کام اپنی کاپی میں مکمل کیجئے. شکریہ. خدا حافظ.